اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں پر مختلف آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ پاک صحت اور بیماری میں، تونگری اور فقر و فاقہ میں، دونوں میں بندے کا امتحان لیتے ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، بعض دفعہ قوموں نے مزاحمت کی، انہیں شہید کیا۔ جیسے آیا ہے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں کو شہید کیا، اور پچھلے ٹائم 119 اولیاء کو شہید کیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو بھی اور انبیاء کے جو حواری تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے صحابہ تھے، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ پچھلے جو میں سیدنا عثمان ذو النورین کا مبارک تذکرہ تھا کہ 18 ذی الحجہ کو انہیں شہید کیا گیا۔ خلیفہ راشد، تیسرے اور ثالث خلیفہ راشد تھے، اور رسول پاک علیہ السلام کے داماد تھے، اور امت کے محسن اعظم تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے سیدنا عمر ابن خطاب، جس کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، اپنے بھی جانتے ہیں، پرائے بھی جانتے ہیں، ان کا عدل و انصاف، ان کے حق کے قیام میں محنت، ان کی جرات، ان کی ہمت، انہوں نے وہ مثال قائم کی کہ تاریخ نے اسے رقم کیا۔ ان کی زندگی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی خلفائے راشدین پر، 4 جلدیں لکھی، اس میں صرف 1.5 جلد انہوں نے سیدنا عمر ابن خطاب کے اوپر لکھی۔ اتنے تفصیلی حالات لکھے کہ آدمی سارا سال اسی پر بیان کرے، ختم نہیں ہو سکتے۔ عمر کے کمالات، وہ محدث ہیں، اس امت کے ملہم من اللہ ہیں، محدث، محدث ہیں، محدث نہیں، محدث ہیں، یعنی ملہم، محدث، جنہیں اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بھی محدث آیا کرتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا نیک باتوں کا۔ میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اسے ملہم من اللہ بھی کہتے ہیں، محدث بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خیر انہیں القاء ہوتی تھی۔ موافقات عمری بہت مشہور ہیں، کبھی موقع ہوا تو بیان کریں گے۔
کہ حضرت عمر کے جی میں نور فطرت سے باتیں آئیں، اللہ کا قرآن ویسے اترا۔ تو 10 سال 6 مہینے 4 دن انہوں نے تقریباً خلافت کی ہے۔ رسول پاک کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں دین پھیلا، پھر ان کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اللہ کا دین پھیلا، 3600 کے قریب شہر آباد فتح ہوئے، 4000 سے زیادہ مساجد بنائی گئیں، 900 سے زیادہ جگہ جمعے قائم ہوئے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو محرم کے بعد ان کی تفصیلی زندگی بیان کریں گے۔ 26 ذی الحجہ کو انہیں خنجر مارا گیا۔ 4 دن کے بعد یکم محرم کو شہید ہو گئے۔ خلیفہ راشد ثانی رسول پاک علیہ السلام کے سسر اور ملہم من اللہ، عدل انصاف کے انبیاء کے بعد سب سے اونچے انسان، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے، منبر اور محراب کی زینت، آج تک اپنے پرائے بھی عمری لا دیکھتے ہیں کہ عمر کے ہاں کیا قوانین تھے، فوج میں، پولیس میں، عدل انصاف میں، جنگلات میں، شہروں میں گرفت کا کیا طریقہ تھا، انعامات کا کیا طریقہ تھا، یتیموں کا نظام کیا کیا طریقہ تھا، بیوگان کے نظام کیا کیا طریقہ تھا، ساری دنیا کے ذمیوں کے بارے میں کیا ان کی نگاہ تھی، اپنوں پر ان کی کتنی تیز نگاہ تھی، ہر شعبے کی جو ہے وہ پوری طرح دیکھ بھال کرنے والے، جانچ پڑتال کرنے والے تھے۔ حج پر جانا تھا، یہ ذی الحجہ ہے، حج پر گئے۔ خلافت کے زمانے میں 4 عمرے کیے۔ پہلی دفعہ عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا حج پر نائب بنا کر، بعد میں ہر سال خود جاتے رہے۔ حج پر جانے کا پروگرام بن رہا تھا، ایک خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ ہے اور اس نے آ کر مسانے کی جگہ ناف کے نیچے 3 ٹھونگے ماری۔ عمر ابن خطاب نے خواب اپنے ساتھیوں کو بیان کیا۔ اسماء بنت امیس حضرت جعفر کی بیوی تھی، پھر ان کے شہادت کے بعد ابو بکر صدیق کی بیوی بنی، پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاں آئیں۔ تو بہت سمجھدار عورت تھی، خوابوں کی تعبیر بیان کرتی تھی۔ اسماء بنت امیس، انہوں نے کہا عمر سے کہہ دو وصیت کر لے، یہ خواب بتا رہا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، موت ان کی شہادت سے آئے گی۔ ایک فارسی غلام تھا، نام اس کا فیروز تھا، کنیت اس کی ابو لولو تھی، فارس کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ یہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ مغیرہ بن شعبہ نے میرے اوپر خراج اور ٹیکس زیادہ لگا رکھا۔ فرمایا کتنا ہے؟ کہ یومیہ 2 درہم۔ کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نقاشی کا نقشے بناتا ہوں،
آہن گری کا لوہے کا کام، اور اسی طرح نجاری جو مستری درخان کام کرتے ہیں، یہ چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا تو اتنے فن جانتا ہے، اتنی صنعتیں جانتا ہے، تو اس کے مقابلے میں 2 درہم تو کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہوتا تو میں مغیرہ بن شعبہ سے کہتا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب حج پر چلے گئے۔ جب حج کر لیا تو واپسی پر محسب ہے مینا کے ساتھ، رات کا ٹائم تھا، وہاں اللہ کے نبی محسب میں آ کر ٹھہرے تھے، اس لیے فراغت کے بعد خلفۂ راشدین بھی محسب میں ٹھہرتے تھے۔ 14ویں کا چاند تھا یا 14ویں یا 15ویں کا چاند تھا، وہاں لیٹے، چاند کو دیکھا، ساتھیوں سے کہنے لگے ابتدا میں کیسے تھا، اب اس میں حسن کامل ہو گیا، پھر یہ کمزور ہوتا جائے گا اور پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ نے ساری مخلوق کو ایسے کیا، ابتدا میں کمزور ہے، پھر جوانی آ جاتی ہے، پھر آخر میں کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر کہا میرے اللہ، میری رعیت بہت بڑھ چکی ہے، میں اب ضعیف ہو چکا ہوں، اے میرے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے۔ وہاں سے آئے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے حذیفہ بن الیمان آئے، عثمان ابن حنیف آئے، یہ ذمہ دار تھے ملک عراق کے، وہاں کے معصول مال گزاری کے ذمہ دار تھے، زمینوں کی پیمائش کرتے تھے، غیر مسلموں پر جو ٹیکس ہوتے تھے وہ ٹیکس اس کے حساب سے لگایا جاتا تھا۔ یہ عثمان ابن حنیف اس جومیٹری کے پیمائش کے امام تھے، اس نے ملک عراق کی ساری زمین کی پیمائش کی، جو غیروں کے پاس تھی اس کے لیے جزیہ اور ٹیکس کے قوانین بیان کیے کہ مالدار کے لیے 48 درہم سال میں، اور متوسط آدمی کے لیے 24 درہم، اور غریب آدمی کے لیے سال میں 12 درہم۔ فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم نے کوئی زیادہ ٹیکس رکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کا خیال کرو کہ کسی پر اس کے بوجھ سے زیادہ وزن نہ ڈالو۔ عادت شریفہ تھی کہ صفحے سیدھی کرانے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ 16 ذی الحجہ کی صبح کو نماز کے لیے آئے، جہاں فرجہ اور خالی جگہ تھی وہاں صفحے سیدھی کراتے گئے، مجمع کو سیدھا کرتے گئے، کیونکہ صبح کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں حکم بھی ہے کہ رات لمبی کرو تاکہ لوگ اس میں زیادہ شریک ہو سکیں۔ سورۃ یوسف اور سورۃ نحل اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو مجوسی تھا ابو لولو، یہ چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر لیا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے چند دن پہلے دیکھا کہ ایک جگہ ہرمزان جو ایران کا آتش پرست تھا، اور جفینہ جو وہاں کا ایک عیسائی تھا، اور تیسرا یہ مجوسی فیروز ابو لولو، یہ ایک جگہ مشورہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں خنجر بھی دیکھا،
تو بعد میں مر گیا، ورنہ حالات کی تحقیق ہوتی تو معاملہ کی تفتیش ہوتی، پورا حال کھل جاتا کہ منصوبہ کہاں سے بنایا اور کہاں سے چلا۔ ان حضرات نے یہ دیکھ لیا تھا، تو اس نے وہ 2 دھاری خنجر جو تھا، نماز عمر ابن خطاب نے شروع کی اور اس نے حملہ کیا زوردار۔ ایک روایت میں 3 وار ہے اور ایک میں 6 وار کیے تیزی سے۔ ان میں ایک خنجر جو لگا وہ ناف اور مثانے کے درمیان میں لگا، باقی اور جگہ لگے تیزی سے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے منہ سے نکلا قتلنی الکلب، کسی کتے نے مجھے مارا ہے۔ گر پڑے اور گرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا جلدی مجمع کو نماز پڑھائے۔ عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ سیدنا عمر ابن خطاب انہیں وہاں سے گھر لے گئے۔ بے ہوشی تھی، پھر ہوش آیا۔ ساتھیوں نے کہا نماز آپ کی رہ گئی۔ لہو بہہ رہا تھا، اس لت پت لہو میں انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور یہ فرمایا ہاں اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز کا اہتمام نہ کرے۔ شور مچ گیا، ہر طرف رونے کی آوازیں آئیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ کمینہ آدمی وہاں سے بھاگا، لوگ اس کو پکڑنے لگے تو اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کیا، جس میں 7 شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی نے اپنی برساتی لی، بڑی چادر لے کر اس پر ڈالی، اس کے منہ کے اوپر، سارے جسم پر۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر کے خنجر اپنے اوپر چلا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دی۔ مدینہ ہی میں مرا ہے، امام راشد کا قاتل ہے، عمر ابن خطاب کا۔ بعد میں بدبخت اپنے علاقے میں اس کی قبر بنائی۔ وہ سال میں عرس کرتے ہیں اور ایک بناوٹی مجسمہ بناتے ہیں، عمر ابن خطاب کا، اس پر خنجر مارتے ہیں، خوشی کرتے ہیں ابو لولو مجوسی کی۔ آپ بتائیں یہ کتنے دشمن اسلام ہیں؟ کون سا فرد ہے مسلمان کا اور کتنا گناہگار کیوں نہیں، اسے اپنی اولاد سے، ماں باپ سے عمر ابن خطاب زیادہ پیارے ہیں۔ مشرق و مغرب، شرق و غرب میں عدل و انصاف کا انہوں نے ڈنکا بجایا۔ ایسے کمینے آدمی پر خوش ہونا ایک شان عظیمہ ہے۔ گھر لے گئے، یرفع غلام تھا، اسے کہا کہ نبیذ لے آؤ، وہ شربت پلایا گیا۔ شربت جو ہے وہ آنتوں سے باہر نکل آیا۔ بعد نے کہا اللہ شفا دیں گے، یہ فاسد خون باہر نکلا ہے۔ پھر کہا کہ کوئی دودھ کے گھونٹ لاؤ، پھر دودھ پلایا، وہ دودھ بھی باہر نکل گیا۔ خود بھی سمجھ گئے، مجمع بھی سمجھ گیا کہ زندگی اب مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ باہر جاؤ دیکھو کون آدمی تھا۔ پتہ لگا کہ یہ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اسی موقع پر لہو کے اندر سجدہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل مسلمان نہیں، اور میدان محشر میں میں مسلمان سے نہیں جھگڑوں گا، ایک مشرک سے میرا جھگڑا ہوگا جس نے زندگی بھر اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اصرار کیا کہ اپنے بعد امر خلافت اہم ہے،
اور اس معاملے کو آپ ایسے چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس معاملے میں پہلے بھی عمر بن خطاب سوچتے رہتے تھے، لیکن ان کی سطح بڑی اونچی تھی۔ بعض دفعہ کسی آدمی کے بارے میں خیال آتا اسے امیر بنایا جائے، پھر کسی پہلو میں کمی دیکھتے، پھر فرمایا اسے امیر بنایا جائے، پھر کسی پہلو میں کمی دیکھتے۔ اس موقع پر جب صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ امت کو ایسے چھوڑ کے نہ جائے اور بغیر چرواہے کے نہ چھوڑیں، تو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا میں یہ شورا بنا دیتا ہوں اور یہ شورا والے مل کر امیر کا انتخاب کر لیں۔ میں وہ آدمی جن سے اللہ کے نبی راضی تھے، عشرہ مبشرہ میں باقی ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، اور یہ سعد بن ابی وقاص ہے، اور یہ طلحہ ہیں، اور یہ زبیر ہیں، اور یہ عثمان ہے، اور علی ہے۔ اللہ کے نبی ان سے راضی تھے۔ میں نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ میں معزول کیا تھا، کسی تہمت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک حکمت کا تحت، اس لیے ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کیا جائے۔ حضرت طلحہ سے کہا، یا ابو طلحہ تھے، کہ 50 آدمی ایک مکان میں ٹھہرا دینا باہر، اور یہ 6 آدمی اندر مشورہ کریں گے، اور کوئی اختلاف کرے تو اسے قتل کر دینا تاکہ امت میں یہ اختلاف نہ چلے۔ یہ کہا 4 ایک طرف ہو جائیں، 2 ایک طرف ہو جائیں، خلیفہ جو 4 کہہ رہے ہیں انہی میں 4 کی جو رائے ہے وہی معتبر ہوگی۔ اگر 3 ایک طرف ہو گئے، 3 دوسری طرف ہو گئے، تو وہ رائے قبول ہوگی جس میں عبد الرحمن بن عوف ہو گئے۔ 3 دن نماز صہیب رومی پڑھائیں گے، اور میری نماز جنازہ بھی صہیب رومی پڑھائیں گے۔ 3 دن نماز انہوں نے پڑھائی۔ یہ 6 حضرات کٹھے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا معاملے کو ذرا سمیٹ لو، 6 کی بجائے 3 میں کرو۔ حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا میں عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اب یہ 3 آدمی رہ گئے، عثمان ذو النورین، علی ابن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اگر چاہو تو میں دونوں آپ حضرات میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں اور میں خود پیچھے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار سے 3 دن رائے لی اور پوچھتے رہے، جو باہر کے لشکر آئے ہوئے تھے ان سرداروں سے پوچھتے رہے، اور رسول پاک کے زمانے میں جو مقربین تھے آپ کے ان سے پوچھتے رہے۔ تو آخر میں عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت علی سے کہ آپ رسول پاک کے قرابت دار ہیں، اگر آپ پر ذمہ داری ڈالی تو حق کو نبھاؤ گے کہ ہاں؟ کہ اگر عثمان بنا دیے گئے، فرمایا میں ان کی بات مانوں گا، السمع والطاعہ۔ عثمان سے یہی کہا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے گی تو کیا شریعت پر چلو گے، ہر غریب کا حق ادا کرو گے، ذمہ کے حقوق ادا کرو گے؟ انہوں نے بھی کہا ہاں۔ پھر رائے تھی چونکہ بہر 90% سیدنا عثمان ذو النورین کے حق میں، تو غالباً ظہر کی نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف ممبر پر آئے، اور عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ لمبا کیا، عثمان ذو النورین کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالی نے بھی بیعت کی۔ اسی بیماری کے عرصے میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور یہ کہا جاؤ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی امہات المومنین کے پاس، ام المومنین کے پاس اگر وہ اجازت دے دیں تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اور میرے لیے یہ کائنات کی بڑی سعادت ہے۔ اگر اماں جان اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر مجھے اہل بقیع میں دفن کر دینا، وہ بھی بہترین لوگ ہیں جو اہل بقیع ہیں۔ یہ گئے، اماں جان رو رہی تھی، اور فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر ابن خطاب امیر المومنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، انہیں اجازت ہے۔ یہ فرما گئے کہ یہ میری زندگی میں کہہ رہی ہیں جب میری وفات ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ میرے جنازے کو جب لے کر جانا تو دوبارہ اجازت لینا۔ چند وصیتیں میں تمہیں کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سینہ لگایا ہوا، سینے کے ساتھ لگے ہوئے اور نڈھال ہو چکے تھے، زندگی کے آخری اوقات تھے۔ فرمایا اے میرے بیٹے مجھے نیچے زمین پر لٹا دو، میرے چہرے کو مٹی پر ڈال دو۔ اے عمر تم برابر سرابر نکل جاؤ، تمہارے لیے سعادت ہے، اگر نہیں تو کاش تمہیں تمہاری ماں نہ جنتی۔ اور عبداللہ ابن عباس آئے، وہ مناقب بیان کرنے لگے حضرت عمر ابن خطاب کے کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو ایسے ترقی دی۔ ایک نوجوان آیا اور کہا عمر تیرے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی، تو نبی کی دعا کی مراد ہے، تیری وجہ سے اسلام کا غلغلہ ہوا، مکہ میں علانیہ اسلام کا ڈنکا بجا، تو نے علانیہ ہجرت کی، تیری ہجرت سے راستہ کھولا، تو دونوں اپنے ساتھیوں کی راہ پر چلا۔ شرق و غرب میں جو کفر کے دو پر تھے، روم اور فارس، وہ اللہ نے توڑ کر رکھ دیے۔ عدل و انصاف کا ساری دنیا میں تو نے ڈنکا بجایا، اور سارا مشرق و مغرب، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ شہادت دیتا ہے تیری زندگی کی۔ آپ گھبرائے نہیں، آخر میں اللہ نے شہادت کی نعمت کبریٰ بھی آپ کو دے دی۔ یہ نوجوان جب ہٹ کر جانے لگے، اس کی لنگی نیچے لٹک رہی تھی ٹخنوں سے، فرمایا اس کو واپس لے آؤ، اور کہا میرے بھتیجے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ کپڑے کی بھی صفائی ہے، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آخر میں جب مرگ الموت اور سانس نکلنے والے ہیں، پھر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے حکم پورا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ راشد اللہ کو پیارے ہوئے، اور ان کے جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، اور پھر ان کی چارپائی کو لے گئے، اور اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا دوبارہ، تو انہوں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے۔ اپنے دونوں رفیق کائنات کے امام سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے، اور ایسی مثالیں قائم کر گئے۔ آج تک دنیا کہتی ہے کاش جیسے عمر ابن خطاب اور عمر ابن عبدالعزیز آئے، ایک تیسرا عمر بھی آ جاتا، ساری کائنات اسلام کے دائرے میں آ جاتی۔ آج ناروے آپ چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں، وہاں پر عمری لا لکھے ہوئے ہیں کہ عمر ابن خطاب نے کیا کیا قوانین بنائے اور ریاست کے کیا اصول بنائے، اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میری زندگی رہی میں رعایا میں ہر غریب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دوں گا، کوئی بیوہ بھی ایسی نہیں ہوگی جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا یتیم جس کو بیت المال سے وظیفہ نہ ملے۔ میری زندگی رہی تو میں اس کمی کو بھی پورا کر کے جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے، ساری امت کی طرف سے عمر ابن خطاب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔
وہ ملہم من اللہ اور محدث اور کائنات کا امام اور ممبر و محراب کی زینت، اور جس نے وہ احکامات بیان کیے 200 یا 250 کے قریب عمری سنتیں ہیں، وہ انہوں نے جاری کی۔ یہ سارا نظام اللہ نے ان سے چلایا۔ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ بہترین جزا ہماری طرف سے عطا کرے، ہمیں ان کے راستے پر اللہ پاک چلنے والا بنائے، اور رب العالمین ان لوگوں میں بدبختوں میں نہ بنائے جو خلفائے راشدین کے عمر ابن خطاب۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔